السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر عبدالرشید کیلیفورنیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبر یہ ہے کہ ملک ریاض پر پاکستان میں کاروبار کرنے پر بڑی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور اس کے بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں۔ کورٹوں کے ذریعے اسے مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس پر وہ پابندیاں لگائی گئی ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آنن فانن اسے اربوں کا نقصان دیا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اس کی عوام میں ریپوٹیشن خراب کر دی گئی ہے۔ اس پر اتنے بڑے بڑے جرمانے اور طاقت استعمال کی گئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کو پاکستان میں کاروبار کرنے سے روک دیا گیا ہے، یعنی پابندیاں اتنی لگائی گئی ہیں جس میں وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتا۔ کورٹ اس کے وکیلوں کو اس کے ایک سوال کا بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے خلاف ون وے فیصلے کر رہی ہے اور اس کے وکیلوں کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے وکیلوں کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا فضول ہے کیونکہ کورٹ ان کی باتیں سن ہی نہیں رہی ہے۔ تو پھر ان وکیلوں کا سپریم کورٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں جب سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلے ہی ون سائیڈ کر رہی ہے۔ جب ان کے وکیل سلیمان بٹ نے ایک اہم نکتہ اٹھایا کہ دوسری سوسائٹیوں بشمول ڈی ایچ اے کو زمین اسی علاقے، اسی اسی ڈسٹرکٹ، اسی شہر، اسی صوبے، اسی لوکیشن میں 1 ایکڑ 1 لاکھ میں اور ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کو 1 ایکڑ 2 کروڑ 72 لاکھ میں، یہ اتنی بڑی ناانصافی کیوں؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نے سنی انسنی کر دی کہ پچھلی کورٹ ثاقب نثار نے یہ فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ بھی غلط تھا اور آج کا فیصلہ بھی وہ غلط کر رہے ہیں۔ ثاقب نثار نے تو ایک منڈی لگائی ہوئی تھی کہ 1000 ارب دے دو، 800 ارب دے دو، 500 ارب دے دو۔ کورٹیں پوری طرح سیاست میں انوالو ہو چکی ہیں جو کسی بھی طرح ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستانی کورٹوں کا پوری دنیا میں امیج خراب ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارا پورا جوڈیشری سسٹم سیاست اور کرپشن میں بری طرح سے ملوث ہو چکا ہے۔ کرپشن میں ہم ٹاپ ملکوں میں شامل ہو چکے ہیں جس کی ذمہ داری ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے۔ ہمارا شمار 141 کرپشن نمبر پر آتا ہے جو ہماری شرم اور ندامت کی بات ہے۔ کورٹ ملک ریاض کے بنیادی حقوق ختم نہیں کر سکتی اور اسے دوسری سوسائٹیوں کی طرح کام کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کے خلاف جو غیر منصفانہ فیصلے کیے گئے ہیں اس کو واپس لیا جائے۔ عقل سمجھنے سے قاصر ہے کہ جس شخص نے پاکستان کی اتنی خدمت کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اسی شخص کے سارے بنیادی حقوق اور اس کے رائٹس کیوں ختم کیے جا رہے ہیں اور اس پر اتنا ظلم، اتنی پابندیاں، بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر رشید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔